امیر اہل سنت جو ہے نا اتنا ماہر نفسیات بھی ہیں، اتنی زبردست سائیکی جانتے ہیں. آپ نے بڑی کمال کی، میں کہتا ہوں یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کبھی، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سے سیکھنے کو ملی. اور جس کو بتائی نا وہ کہتا ہے یار کمال کا پوائنٹ لے کر آئے ہو. مثال کے طور پہ ہمارے سب کے گھر میں قربانی، جن کے گھروں میں ہوتی ہے قربانی، ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا گوشت لینے ہمارے ملازم گھر پہ آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ہم بانٹتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ان کو چل کے آنا پڑا، بیچارے تھیلی لے کے صبح صبح آتے ہیں کہ چلو آج صاحب کے گھر سے گوشت ملے گا. امیر اہل سنت نے بیونڈ مطلب کمال کی بات کی کہ آپ اتنے ساروں کو گوشت بانٹتے ہیں نا، کسی ان میں سے دو چار لوگوں کو جتنے پیسے آپ کو سلیکٹ کریں ان کو بکرا دلا دیں. اچھا بکرا بھی نہ دلائیں، ان کو پیسے دیں کہ خود بکرا خریدنے جائیں. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بکرا خریدنے جائیں گے، جو اس کی خوشی، پھر اس کے بعد چارے کے پیسے بھی دیں، وہ روز چارہ کھلائیں گے بچوں کے گھر، اس گھر میں تو روز عید ہو گئی نا. اچھا پھر اس کے بعد اب جب قربانی ہوگی نا، وہ بندہ خود اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹے گا. اب لیول سوچیں، جو ہمارے گھر پہ تھیلی لے کر آتا تھا اب وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رہا ہے. شفیق بھائی یہ پریکٹس جنہوں نے کیا نا، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ملازمین نے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے آئی صاحب ہم نے تو زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہمارے گھر قربانی ہوگی، بچے تو سوتے ہی نہیں تھے رات کو. اچھا یہ دعائیں نہ دیں، کیا یہ دل کی خوشی آپ کے لیے کتنی بڑی برکت ہوگی. ان لوگوں نے کہا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو گوشت دیں گے. آپ یہ ساری خوشیوں کو ملٹیپلائی کریں نا. اچھا آپ نے 10 دن پہلے یہ کام کر لیا یکم ذوالحجہ سے، 10 دن کی خوشیاں دے دی نا آپ نے تو اس پورے خاندان کو. اچھا وہ محلے میں بکرا گھما رہے ہیں، اب آپ ان خوشیوں کو سوچیں. تو یہ وہ طریقہ ہے جو اس کے ذریعے آپ اپنی خوشی کما سکتے ہیں، اور یہ خرچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. اللہ کریم اپنے کرم کے دروازوں سے آپ کو خوشیاں عطا فرمائے.